نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. العبرہ بذبح البقرہ کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کا فیصلہ بھی نہ کرنا اور یتیم کے مال کی تولیت بھی اختیار نہ کرنا، اور حضرت شیخین کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی مسئلہ ہو تو ان کے پاس آ جانا. اس پر بات چل رہی تھی کہ صحابہ سب کے سب کامل تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے اندر کوئی نقص ہے. کہ اسی طرح اولیاء اللہ پر بات ہوئی کہ بعض صاحب ارشاد ہوتے ہیں جن کا فیض بظاہر نظر آتا ہے، اور بعضے جو ہیں وہ بالکل خاموش ہوتے ہیں، گمنام ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے کمال کے اندر کوئی کمی ہے. اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. تو اپنی طرف سے کوئی تجویز نہیں ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو، ایسا ہو، بس جس طرح وہ لے کر چلیں اس طرح چلنا چاہیے. اسی پر بات چل رہی تھی. فرمایا کہ احمد تو عاشقی و مشیقت ترا چہکار، دیوانہ باش سلسلہ شد شد نشد نشد. احمد تو عاشق ہے، مشیقت سے تجھ کو کیا کام؟ محبوب کا دیوانہ ہو، سلسلہ ہو نہ ہو نہ ہو. ظاہر میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے فیض تو ہوا ہی نہیں، یہ کیسے بزرگ ہیں؟ مگر باطن میں وہ حق تعالیٰ کے ایسے مقرب ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ صاحب ارشاد بھی ایسے مقرب نہیں ہوتے. اس لیے سالک کا مذاق عاشقانہ ہونا چاہیے، اپنے لیے کچھ تجویز نہ کرے. کیسی مشیقت، کیسا سلسلہ؟ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرید کسی شیخ کی خدمت میں برسوں ذکر و شغل کرتا رہا، مگر نفع نہ ہوتا تھا، راستہ کھلتا ہی نہ تھا. شیخ سے شکایت کرتا، وہ ذکر و شغل میں کچھ ترمیم یا اضافہ کر دیتے. جب کسی طرح اس کو نفع نہ ہوا اور شیخ بھی تدبیر کرتے کرتے تھک گئے، تو ایک دن انہوں نے پوچھا مرید سے کہ میاں یہ تو بتلاؤ کہ ذکر و شغل سے تمہاری نیت کیا ہے؟ کہنے لگا میری نیت تو یہ ہے کہ میں اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کو نفع پہنچاؤں گا. شیخ نے فرمایا کہ یہی چور گھسا ہوا ہے، تجویز ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، ابھی سے بڑائی اس کے ذہن کے اندر ہے. تو یہی چور اندر گھسا ہوا ہے جس نے سارے ذکر کو برباد کر رکھا ہے کہ نیت میں فساد ہے، نیت میں خرابی ہے. اس خیال سے توبہ کر، تو شرک میں مبتلا ہے. اے بے خبر بکوش کے صاحب خبر شوی، تا راہ بھی نباشی تو کے راہ بر شوی. در مکتب حقائق پیش ادیب عشق، ہاں اے پسر بکوش کے روزے پدر شوی. کہ اے بے خبر کوشش کر کہ تو خبردار ہو جائے. جب تک راستے کا دیکھنے والا نہ ہو راہبر نہیں بن سکتا. پہلے راستے سے واقف تو ہو جا، جبھی تو راہبر بنے گا. ادیب عشق کے سامنے حقائق کے مدرسے میں اے لڑکے کوشش کر کہ کسی باپ یعنی کہ کبھی باپ یعنی شیخ بھی بن جائے گا، لیکن پہلے کچھ حاصل تو کر. زمانہ پسری ہی میں باپ بننے لگے. صاحب پہلے بیٹا تو بن لو، بعد ہی میں باپ بننے کا خیال کرنا. یہ کیا کہ بیٹا بننے سے پہلے ہی باپ بننے لگے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سالکین کے لیے خیال مشیقت گناہ اور سد راہ ہے. خیال مشیقت کہ ہم بڑے بن جائیں، بزرگوں میں بن جائیں،
صاحب سلسلہ ہو جائیں، لوگ ہماری عزت کرنے لگیں، تو سالکین کے لیے خیال مشیخت گناہ اور سد راہ ہے۔ تم ہرگز اپنے لیے کچھ تجویز نہ کرو، بس تفویض کر دو، حضرت حق کے سپرد کر دو۔ اور حضرت حق کے سپرد کرنا یہ ہے کہ ان کے نائبین کے ہاتھ میں اپنے کو سپرد کر دو۔ ان کے سپرد کرنا کیا ہے؟ جو ان کے نائبین ہیں ان کے اپنے آپ کو سپرد کر دو، کہ جو تصرف تمہارے اندر کریں اس سے راضی رہو، اور جو وہ تجویز کر دیں اس کے خلاف کا وسوسہ نہ لاؤ۔ آنکھ جاں بخشد اگر بکشد رواست، نائب است و دست او دست خداست، گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر ہست۔ کہ جو جان دیتا ہے اگر وہ جان لے لے تو روا ہے، خدا کا نائب ہے، اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ اگر خضر علیہ السلام نے دریا میں کشتی کو توڑ ڈالا تھا، مگر واقع میں خضر علیہ السلام کے توڑنے میں سو درستی یعنی حفاظت تھی، کوئی مصلحت تھی جو کشتی کو توڑ دیا تھا۔ صبر کن درکار خضر اے بے نفاق، تا نگوید خضر روح ہذا فراق۔ فرماتے ہیں کہ خضر یعنی مرشد کامل کے افعال پر صبر و سکوت کر، تاکہ خضر یوں نہ کہہ دے کہ جاؤ ہماری تمہاری جدائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہی تو کہا تھا نا، میرے ساتھ چلنا چاہتے تو خاموش رہنا، سوال نہ کرنا، تو ایسا نہ ہو کہ جدائی ہو جائے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے 3 مرتبہ سوال کر لیا تو کہا میرا تمہارا گزارا نہیں ہوگا۔ تو وہی فرما رہے کہ اسی طرح مرشد کامل کے افعال پر صبر و سکوت کر، تاکہ خضر یوں نہ کہہ دے کہ جاؤ ہماری تمہاری جدائی ہے۔ اور فرماتے ہیں چوں گزیدی پیر ہیں تسلیم شو، کہ جب پیر بنا لو تو ہم اتم تسلیم بن جاؤ، بات کے ماننے والے بن جاؤ۔ فرمایا کہ مطبع والوں نے اس کو پیراہن لکھ دیا ہے، جس کا مطلب شاید کوئی یہ سمجھا ہو کہ جب شیخ سے پیراہن یعنی خرقہ خلافت مل جائے اس وقت اس کی اطاعت کرو، اس کے بغیر اطاعت نہ کرنا واہیات۔ یہ لفظ پیراہن نہیں بلکہ پیر ہے، الگ لفظ ہے، اور ہین الگ لفظ ہے۔ پیر الگ اور ہین الگ لفظ ہے، اور ہین بمعنی خبردار، یہ الگ لفظ ہے۔ فرماتے ہیں چوں گزیدی پیرہن تسلیم شو، ہم چو موسیٰ زیر حکم خضر رو، ہم چو اسماعیل پیشش سر بنا، شاد و خنداں پیشش تیغش جاں بدا۔ کہ جب تم پیر بنا لو تو یاد رکھو ہم اتن تسلیم بن جاؤ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح زیر حکم خضر علیہ السلام چلنا۔ تم کو کیا خبر کہ تم کو کیا عہدہ ملنے والا ہے، بس تم اپنے کام میں لگو، جو عہدہ دینا ہوگا وہ خود دے دیں گے۔ اور خدا تعالیٰ کا دینا یہ ہے، خدا تعالیٰ کا دینا یہ ہے کہ وہ اپنے نائبین کے ہاتھ سے کوئی عہدہ دلوا دیں گے۔ اب وہ خواہ مشیخت ہو یا گمنامی، وہ جو بھی دلوا دیں، اب اس پہ راضی رہو۔ بعض اولیاء ایسے بھی ہیں کہ صاحب ارشاد نہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ متحابین فی اللہ قیامت کے دن منابر مسک پر بے فکر بیٹھے ہوں گے، یعنی مشک کے ممبروں پر۔ ان کی اس حالت پر انبیاء و صدیقین کو رشک آئے گا کہ یہ بڑے بے فکر ہیں۔ علماء قشر تو تھک گئے اس کی تفسیر میں لگے ادھر ادھر کی باتیں کرنے، مگر حقیقت تک نہ پہنچے، وہ نہ بتلا سکے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اسی لیے عارف شیرازی ایسے مدارس سے براعت ظاہر کرتے ہیں۔ از قال و قیل مدرسہ حال دلم گرفت، کہ مدرسہ کی قیل و قال سے کسی حال نے میرے دل پر اثر نہیں کیا۔ فرمایا کہ حال امالہ ہے حالہ کا، اور حالہ مخفف ہے حالن منصوب کا۔ از قال و قیل مدرسہ حال دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق دم کنم۔ فرماتے ہیں کہ مدرسے کی قیل و قال سے دل گرفتہ نہیں ہوا، چند دن محبوب اور عشق کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ قال و قیل مدرسے سے دل گرفتہ ہونے کا سبب یہی ہے کہ وہاں حقائق کا انکشاف نہیں بلکہ لفظوں ہی کے پھیر میں رہتے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدارس بیکار ہیں، ہرگز نہیں، ان کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے بعد خانقاہ میں آنے کی بھی ضرورت ہے۔ نہ تنہا مدرسہ کافی ہے، نہ تنہا خانقاہ کافی ہے۔
مدرسہ بمنزلہ وضو کے ہے، مدرسہ بمنزلہ وضو کے ہے، اور خانقاہ بمنزلہ نماز کے ہے۔ تو جو صوفی مدرسے میں نہ جائے وہ ایسا ہے جیسے کوئی نماز بلا وضو رکھائے، تو وہ صوفی نہ ہوگا بلکہ صافی ہوگا۔ بلکہ وہ صافی نہیں جس کے متعلق کہتے ہیں صوفی نہ شوت صافی تادر نہ کشت جامے، بس یار سفر بایت تپخت شبت خامے، یعنی صوفی جب تک بہت سے مجاہدے نہ کرے خام ہی رہتا ہے، پختگی مجاہدات کے بعد ہوتی ہے۔ بلکہ وہ صافی، یعنی وہ ایسا صافی، یہ والا صافی نہیں، بلکہ وہ صافی جس سے برتن اور پتیلیاں صاف کیا کرتے ہیں۔ اور جو عالم مدرسے سے فارغ ہو کر خانقاہ میں نہ جائے وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص وضو کر کے اسی پر قناعت کر لے اور نماز نہ پڑھے۔ تو پھر وہ اس کا مصداق ہے ایھا القوم الذی فی المدرسۃ کل ما حصلتموہ وسوسہ، کہ مدرسے والو جو کچھ مدرسے میں علم لفظی حاصل کیا وہ وسوسہ تھا، کیونکہ لفظی اور کتابی علم سے حقائق کا انکشاف نہیں ہوتا۔ بس خانقاہ بلا مدرسے کے خانقاہ نہیں خامخواہ ہے، خانقاہ بلا مدرسے کے خانقاہ نہیں خامخواہ ہے، اور مدرسہ بلا خانقاہ کے درس سے مشتق نہیں بلکہ دروس سے مشتق ہے، بمعنی مٹنے کے، تو وہ مٹانے کے قابل ہے۔ غرض علماء قشر تھک گئے اور ان کو پتہ نہ چلا کہ متحابین فی اللہ کا مصداق اس حدیث میں کون لوگ ہیں کہ جو آرام سے سکون سے مشک کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، کون لوگ ہیں؟ تو محققین عرفاء نے پتہ لگایا یہ بڑے غماز تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ اولیاء ہیں جو صاحب ارشاد نہیں، ان کے ذمے کسی کی اصلاح و تربیت نہ تھی، اس لیے قیامت میں یہ بے فکر ہوں گے، اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء صاحب ارشاد کو اپنے متعلقین کا فکر ہوگا، تربیت و تبلیغ کے متعلق حساب کا اندیشہ ہوگا، اس لیے وہ پریشانی میں ہوں گے اور ان لوگوں کی بے فکری پر غبطہ کریں گے، یعنی ان کو رشک آئے گا کہ کاش آج ہم بھی ایسے ہی ہوتے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، کیونکہ تحصیلدار کو وائسرائے کے سامنے جاتے ہوئے بڑا فکر ہوتا ہے جو ایک مزدور چپراسی کو کبھی نہیں ہوتا، جو تحصیلدار کو وائسرائے کے سامنے جاتے ہوئے ہوتا ہے۔ اور شاید کسی وقت اپنی ذمہ داری اور پریشانی کو دیکھ کر تحصیلدار یہ تمنا کرے کاش میں چپراسی ہوتا، تو کیا اس سے حقیقت میں چپراس گری افضل ہو گئی؟ اس عہدے سے ہرگز نہیں، بلکہ ہر عاقل سمجھتا ہے کہ تحصیلداری کا عہدہ باوجود اس ذمہ داری کے چپراس گری سے بدرجہ افضل ہے، کیونکہ یہ شخص سرکاری عہدے دار ہے اور چپراسی کو سرکاری دربار سے وہ تعلق نہیں جو اس کو ہے۔ اور یہیں سے حقیقت منکشف ہو گئی اس حدیث کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی میرے دل پر بھی بادل چھا جاتا ہے، غبار سا آ جاتا ہے، اور فرمایا کہ میں اس کی وجہ سے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ علماء قشر اس کی حقیقت نہ سمجھ سکے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہے اور ہم نہیں جانتے کہ یہ غین کیا چیز ہے۔ فرمایا غین آ جاتا ہے یعنی غبار آ جاتا ہے، تو یہ غین کیا چیز ہے؟ اور یہ طریقہ اسلم ہے کہ جس بات کی حقیقت نہ معلوم ہو اس سے سکوت کیا جائے، مگر کسی کو معلوم ہو جائے تو اس کے بیان کرنے میں بھی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ بہت سی آیات متشابہات میں متاخرین نے مناسب توجیحات بیان کی، جیسے ید اللہ و وجہ اللہ و امثالها، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ اور مثل ان کے۔ اسی طرح اگر کسی کی سمجھ میں غین کی حقیقت آ جائے تو نصوص کے خلاف بھی نہ ہو اور شان نبوت کے بھی خلاف نہ ہو تو اس کا بیان کر دینا مذموم نہ ہوگا۔ تو محققین نے اس کا مطلب سمجھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مشاہدہ جمال حق کی دو صورتیں ہیں، ایک حضور بلا واسطہ، ایک حضور بلا واسطہ جو مقام فنا میں ہوا کرتا ہے کہ براہ راست اس اللہ اور اس کے درمیان
کوئی نہیں ہوتا۔ اور دوسرے حضور بواسطہ جو مقام بقا میں ہوتا ہے، حضور بلا واسطہ تو یہ ہے کہ سوائے حضرت حق کے اور کسی چیز کی طرف اصلاً التفات نہ ہو، اور کسی چیز کی طرف اصلاً التفات نہ ہو، ہر دم خدا تعالی کی طرف بدون کسی واسطے کے متوجہ رہے۔ مقام فنا میں یہی حضور غالب ہوتا ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ہی کا استحضار ہوتا ہے۔ اور حضور بواسطہ یہ ہے کہ مخلوق کی طرف بھی توجہ اور التفات ہو، مگر مخلوق آئینہ بن جائے رویت جمال الہی کا۔ اور مقام بقا میں یہی صورت حضور ہوتی ہے، جب فنا کے بعد بقا کی طرف جاتا ہے تو پھر یہی صورت ہو جاتی ہے۔ تو پہلی صورت کی نظیر یہ ہے کہ کوئی شخص محبوب کو بدون کسی حجاب کے دیکھتا رہے، یعنی براہ راست دیکھتا رہے، اس کا چہرہ عاشق کے سامنے ہو۔ اور دوسری صورت کی نظیر یہ ہے کہ محبوب عاشق سے کہہ دے کہ مجھ کو مت گھورو، بلکہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اس میں سے میری صورت کو دیکھو۔ اس وقت بھی عاشق کی توجہ محبوب ہی کی طرف ہے، مگر رویت بواسطہ ہے، بلا واسطہ نہیں ہے، وہ آئینہ درمیان میں واسطہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس دیدار میں اور پہلے دیدار میں فرق ضرور ہے، جو بات بلا واسطہ دیکھنے میں ہے وہ آئینے کے دیکھنے میں کہاں۔ اسی طرح حضور بلا واسطہ جو مقام فنا میں ہوتا ہے، حضور بواسطہ سے جو مقام بقا میں ہوتا ہے، اکمل و الگ ہے، کہ کوئی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اب یہ براہ راست سے حضور حاصل ہے۔ سالک کو اس میں زیادہ لذت آتی ہے، اس کی پرواز اس کی بہت تیز ہوتی ہے، شوق، جذبہ، کیفیات، تو سالک کو اس میں لذت زیادہ آتی ہے، مگر اس کو غیر کی طرف اصلاً التفات نہیں ہوتا۔ اور حضور بواسطہ میں گو اس کی نظر بذات حضرت حق ہی پر ہوتی ہے، مگر فی الجملہ واسطے پر بھی نظر ہوتی ہے، اور عاشق پر اتنا واسطہ بھی گنا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام و اہل ارشاد کی طبیعت تو یہی چاہتی ہے کہ ہر وقت حضور بلا واسطہ رہے، خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق محبت کا حق تعالی سے ہے، اس کا تقاضا یہی تھا کہ آپ ہر وقت بلا واسطہ مشاہدہ جمال حق میں مشغول رہیں، بلا واسطہ، مگر آپ کو خدمت ارشاد میں رکھا گیا ہے، مخلوق کو فیض پہنچانے کے لیے مامور کیا گیا ہے، جس میں گونا توجہ مخلوق پر بھی کرنا پڑتی ہے۔ گو یہ توجہ الی الخلق توجہ الی الخالق سے آپ کے لیے مانے نہیں، ایسا نہیں کہ جب مخلوق کی طرف آپ کی توجہ ہے تو آپ خالق سے غافل ہے، ایسا نہیں ہے، اس میں مانے نہیں ہے۔ کیونکہ حق تعالی نے اس کو اپنے جمال کا آئینہ بنا دیا ہے، یہ مخلوق کو کیا ہے، اپنے جمال کا آئینہ بنا دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ کی تو بڑی شان ہے اہل اللہ کو جو آپ کے غلامان غلام ہیں، یہ بات نصیب ہے کہ کوئی چیز ان کو محبوب سے مشغول نہیں کرتی، یہ سب کچھ ہے، مگر عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو بلا واسطہ دیکھا جائے۔ بیچ میں آئینے کا واسطہ بھی کیوں ہو، بیچ میں آئینے کا واسطہ بھی کیوں ہو، عشق کی شان تو یہ ہے، غیرت از چشم برم روئے تو دیدن نہ دہم، گوش رانیز حدیث تو شنیدن نہ دہم، کہ مجھ کو آنکھوں پر رشک آتا ہے کہ ان کو محبوب کے چہرے کو نہ دیکھنے دوں اور کانوں کو بھی اس کی باتیں نہ سننے دوں۔ اس گرانی کو آپ غین سے تعبیر فرماتے ہیں، یعنی جو واسطہ ہے نا، جو واسطہ درمیان میں مخلوق کا واسطہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غین سے تعبیر فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ مخلوق کے واسطے سے توجہ الی المحبوب کرنے میں میرے دل پر بادل سا چھا جاتا ہے، جس کو غین کہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بلا واسطہ مشاہدہ، جس میں کوئی واسطہ نہ ہو، بلا واسطہ مشاہدہ زیادہ لذیذ اور بے غبار ہوتا ہے۔ گو قرب زیادہ اسی میں ہے
قرب زیادہ اسی میں ہے کہ مخلوق کے واسطے سے مشاہدہ کیا جائے، کیونکہ اس میں محبوب کی اطاعت ہے، ان کا حکم ہے نا، صاحب ارشاد بنایا ہے، مخلوق کو فیض پہنچانا ہے، ان کا حکم ہے، تو اس میں فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ اس میں محبوب کی اطاعت ہے۔ عاشق کا دل گو یہ چاہتا ہے کہ محبوب کو بدون کسی واسطے کے دیکھوں، مگر جب محبوب کی مرضی یہ ہے کہ مجھ کو آئینے میں سے دیکھو، تو اس وقت اطاعت اسی میں ہے کہ آئینے کی طرف منہ کر لیا جائے اور اس میں سے محبوب کی صورت دیکھی جائے۔ وہ آئینے کی طرف منہ کرتے ہوئے عاشق کے دل پر نشتر لگتا ہے، وہ تو چاہتا ہے براہ راست کوئی حجاب نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو عاشق کے دل پر نشتر لگتا ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے میل من سوئے وصال و میل او سوئے فراق، تر کام خود گرفتن تا بر آیت کام دوست، کہ میرا میلان وصال کی طرف ہے اور اس محبوب کا میلان فراق کی طرف ہے، میں وصال چاہتا ہوں، وہ فراق چاہتا ہے، تو میں نے اپنی مراد کو چھوڑ دیا تاکہ محبوب کی مراد پوری ہو جائے، محبوب کی مراد کو اپنی مراد بنا لیا۔ وصال سے مراد حضور بلا واسطہ ہے اور فراق سے حضور بواسطہ، اور عاشق کی طبیعت فطری طور پر پہلی صورت کو چاہتی ہے، مگر وہ رضائے محبوب کے لیے دوسری صورت اختیار کرتا ہے، اسی لیے مقام فنا سے مقام بقا کی طرف آنا، مقام فنا سے مقام بقا کی طرف آنا سالک پر طبعاً گراں ہوتا ہے، مگر امر الہی کی وجہ سے وہ اس کو خوشی سے قبول کرتا ہے۔ اس کی دوسری مثال اس طرح واضح ہے کہ ایک عاشق محبوب کے سامنے بیٹھا ہوا اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہو، تھوڑی دیر کے بعد محبوب اس کو امر کرے، محبوب اس کو حکم کرے کہ ذرا بازار سے ہمارے واسطے آم لے آؤ، اب یہ تو بالکل استغراق میں تھا نا، محبوب کو براہ راست دیکھ رہا تھا، محبوب نے کیا کہا کہ جاؤ بازار سے ہمارے واسطے آم لے آؤ، تو بازار جانے میں گو فی الجملہ غیبت ہوگی، یعنی بظاہر دوری ہو جائے گی، غیبت ہوگی، مگر بتلائیے قرب زیادہ کس صورت میں ہے؟ قرب زیادہ کس صورت میں ہے؟ آیا اطاعت و قرب اس میں ہے کہ فوراً اٹھ کر بازار چلا جائے اور آموں کی تلاش میں مارا مارا پھرے، یا یہ کہ وہیں بیٹھا رہے اور محبوب سے کہے کہ حضور مجھے تو اپنا جمال دیکھنے دیجئے، یہ کام کسی اور سے لے لیجئے؟ یقیناً ہر عاقل یہ کہے گا کہ اس وقت اس کا بازار جانا ہی موجب قرب ہے۔ اگر یہ عاشق صادق ہے، سچا عاشق ہے، تو اس غیبت کو گوارا کرے گا، فوراً کہنا مانے گا، کیونکہ محبوب کا حکم ہے نا، فوراً کہنا مانے گا، اس غیبت کو گوارا کرے گا، وہ طبعاً اس پر گراں ہے، اور یہ کہے گا ارید وصالہ و یرید حجری فاترک ما ارید لما یرید، میں محبوب کے وصال کا خواہاں ہوں اور وہ ہجر کا، میں قرب چاہتا ہوں وہ دوری چاہتا ہے، تو میں محبوب کے وصال کا خواہاں ہوں اور وہ ہجر کا خواہاں، سو میں نے اپنی خواہش کو اس کی خواہش کی وجہ سے ترک کر دیا، اپنی خواہش کو اسی خواہش پر قربان کر دیا۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے، کہے جی میں تو کام تو نہیں کرتا، میں تو آپ کو ہی بیٹھ کر دیکھوں گا، اگر وہ اپنے محبوب کو یہ کہے، تو اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ عاشق نہیں، وہ عاشق ہے، فاسق تو کہنا نہ چاہیے، یعنی بغیر بڑی شین کے نا، عاشق ہے، کیونکہ عاشق صادق فاسق نہیں ہوا کرتا، اور جو فاسق ہوتے ہیں وہ عاشق نہیں، بدمعاش ہے، عشق کے ساتھ کبھی برا خیال آ ہی نہیں سکتا، ہیبت محبوب ان وساوس سے مانے ہو جاتی ہے، اس کی جو ہیبت ہے نا اس سے مانے ہو جاتی ہے، اس کے اندر فسق تو نہیں ہوتا۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، عشق ہائے کا زپے رنگے بود، عشق نہ بود عاقبت ننگے بود، جو عشق رنگ و روپ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ انجام کار عشق نہیں، شرم و ندامت ہوتی ہے۔ کسی کے رنگ روپ پر عاشق ہو گیا، کسی خوبصورت چیز کے پیچھے بھاگنے لگا،
جس عشق میں فسق کا خیال آئے، جس عشق میں فسق کا خیال آئے یعنی گناہ کے خیالات آئے، وہ نفس کی شرارت ہے۔ بہرحال قرب زیادہ اس میں ہے کہ جب محبوب عاشق کو اپنے پاس سے اٹھا کر کسی کام میں لگا دے تو اس کام میں لگ جاؤ، اور اگر وہ عاشق صادق ہے تو اس وقت بھی محبوب سے غافل نہ ہوگا، بلکہ اس کام کو، جس کام میں محبوب نے لگایا ہے نا، جس کام میں کہا یہ کام کرو، اس کام کو مرآت جمال بنا لے گا، محبوب کے دیکھنے کا آئینہ بنا لے گا، شوق سے وہ کام کرے گا۔ کس لیے کرے گا؟ میرے محبوب کا حکم ہے، تو اس کام کے کرتے ہوئے بھی اسے لذت آئے گی، مزہ آئے گا، اس کے اندر بوجھ نہیں ہوگا، اور یقیناً اس وقت وہ محبوب کی نظر میں زیادہ مقرب ہے، کیونکہ محض محبوب کی رضا کے لیے اس نے اس کام میں مشغولی اختیار کی ہے، ورنہ اس کی طبیعت کا تقاضا تو کچھ اور ہی تھا۔ یہی حالت ہوتی ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارشاد خلق میں، کہ وہ اس خدمت میں حق تعالی کی رضا کے لیے مشغول ہوتے ہیں، جس میں مخلوق پر توجہ بھی کرنا پڑتی ہے۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غین فرماتے ہیں۔ چونکہ عارفین پر یہ حالات گزرتے ہیں اور وہ مقامات فنا و بقا کا ذوق رکھتے ہیں، اس لیے وہ اس غین کو سمجھ گئے۔ علماء ظاہر اول تو اس کو سمجھتے نہیں، اور جو کچھ سمجھتے بھی ہیں تو نہ معلوم کہاں کہاں پہنچتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ انبیاء سے گناہ تو نہیں ہوتا مگر ذلت کا صدور ہو سکتا ہے، یہ غین اسی کا اثر ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں، کیونکہ آپ سے کسی ذلت کا صدور عمدن نہیں ہوا، بلکہ اگر ہوا بھی تو وہ خطا اجتہادی سے ہوا، جس سے قلب پر غین طاری نہ ہونا چاہیے، کیونکہ خطا اجتہادی سے قرب میں کمی نہیں ہوئی بلکہ ترقی ہی ہوتی ہے، بلکہ اس کی حقیقت وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی، کہ یہ غین وہ گرانی ہے جو توجہ الی الخلق سے آپ کے قلب پر ہوتی تھی۔ اس پر شاید یہ سوال ہو کہ پھر اس سے استغفار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی اشکال پیش کرے کہ پھر استغفار کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ جو غیبت واقع ہو گئی تھی نا، وہ جو دوری واقع ہو گئی تھی غیبت، اس کا تدارک اس حضور بلا واسطہ سے فرماتے تھے، اور ہر چند کے یہ تدارک ہر ذکر سے ہو سکتا تھا، یہ تدارک ہر کوئی بھی ذکر کر سکتے تھے، مگر وہ غیبت چونکہ صورتاً بوت تھا، وہ غیبت صورتاً، حقیقتاً نہیں، صورتاً بوت تھا، اس لیے استغفار سے اس کا تدارک مناسب تھا۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ ہر چند یہ گرانی طبعی ہے جس میں عاشق کا دل مجبور ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید العاشقین ہیں، اس طبعی گرانی سے بھی استغفار کرتے تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ جب مجھ کو توجہ الی الخلق کا امر ہے تو اب مجھ کو حضور بلا واسطہ کی طرف میلان، اور اس حضور بواسطہ سے گرانی کیوں ہو؟ اس لیے آپ استغفار کرتے تھے اور حق تعالی کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے لیے مشیخت وغیرہ کچھ تجویز نہ کرو، بعض دفعہ حق تعالی کسی کو صاحب ارشاد نہیں بناتے اور اپنا مقرب بنا لیتے ہیں، صاحب ارشاد نہیں بناتے، اپنا مقرب بنا لیتے ہیں، اور اصل مقصود قرب حق ہی ہے، اور جو صاحب ارشاد ہونے پر موقوف نہیں، قرب حق جو ہے وہ صاحب ارشاد ہونے پر موقوف نہیں، سو تم اپنے لیے اس کو کیوں تجویز کرتے ہو؟ بس خدا کے سپرد کر دو، خدا کے سپرد کر دو۔ نیز میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو تعلقات شرعاً مطلوب نہیں ہیں وہ عذاب ہیں، ایسے تعلقات کے ساتھ حیات طیبہ حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تو معیشت ضنک، روزی تنگ ہے، ان تعلقات کو قطع کرنا چاہیے، اور ان کا قطع کرنا مجاہدہ ہے جو کہ فنا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد رضائے حق نصیب ہوتی ہے، وہ بقا ہے، اور یہی حقیقت ہے قربانی کی، اور ہر چند کے یہ فنا و بقا ہر عمل میں ظاہر ہوتا ہے، مگر قربانی میں اس کا ظہور زیادہ ہے،
اس لیے قربانی سے مجاہدے کا تعلق ظاہر ہو گیا، اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مجاہدہ مقصودہ بالبیان جو باطن اضحیہ ہے، تو یہ وہ باطن نہیں جو ظاہر کے ساتھ مقید ہو، بلکہ یہ وہ باطن ہے جو ظاہر کے لیے لازم، کیونکہ اس مطلق مجاہدے کا حصول قربانی ہی پر موقوف نہیں، بلکہ سب اعمال میں اس کا حصول ہوتا ہے۔ البتہ یہ مجاہدہ لازم اضحیہ ضرور ہے، کیونکہ اس عمل پر مجاہدے کا ترتب ظاہر ہے۔ باقی جو مجاہدہ کے مخصوص بالاضحیہ ہے، اور وہ بھی ایک قسم ہے باطن اضحیہ کی، جو کہ بدون اضحیہ کے متحقق نہیں ہو سکتی، وہ اس وقت مقصود بالبیان نہیں۔ اب میں اس قصے کو بیان کرتا ہوں جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے، پھر اس کی تطبیق مضمون مجاہدہ پر بیان کروں گا۔ قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کے وارثوں نے طمع مال میں اس کو قتل کر دیا تھا کہ جلدی سے اس کے مال پر قبضہ ہو جائے۔ قتل کر کے پھر خود ہی خون کے مدعی ہو گئے۔ جب قاتل خود مدعی ہو تو قاتل کا پتہ کون دے؟ اس لیے سب کی رائے ہوئی کہ اس قصے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے جایا جائے، وہ وحی وغیرہ سے قاتل کا پتہ بتلا دیں گے۔ چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے حق تعالی سے عرض کیا تو وہاں سے ایک جانور ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیل ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ بقر سے خاص گائے مراد نہیں، اور نہ اس میں تا تانیث کے لیے ہے بلکہ تا وحدت کے لیے ہے۔ بقرہ گائے بیل دونوں کو عام ہے، اور بظاہر اس جگہ بیل ہی مراد ہے، کیونکہ آگے اس کی صفت میں یہ بات مذکور ہے لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ وہ کام کاج میں پامال نہ ہو، زمین کا جوتنا اور کھیتی کو پانی نہ دیتا ہو۔ اور یہ شان بیل کی ہوتی ہے، گائے سے ہل نہیں چلاتے، نہ اس سے کھیتی کو پانی دیتے ہیں۔ ہاں اس زمانے میں اگر گائے سے بھی یہ کام لیا جاتا ہو تو خیر ممکن ہے، اس وقت گائے مضبوط ہوتی ہوں جو بیل اس وقت گائے مضبوط ہوتی ہوں جو بیل کا کام دیتی ہوں۔ جیسے بعض لوگ عورتوں سے چور مروایا کرتے ہیں، بعضی عورتیں اللہ کی بندیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مردوں کی طرح چور کو مار لیتی ہیں، اور جس طرح بعض عورتیں بہادر ہوتی ہیں ایسے ہی بعض مرد عورت ہوتے ہیں۔ لکھنؤ کے ایک شہزادے بیٹھے ہوئے تھے کہ چھت سے سانپ گرا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ارے کوئی مردوا ہے، مردو کو پرانی اردو میں مردوا کہتے ہیں، پرانی اردو میں۔ اب سانپ چھت سے گرا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شہزادے ہیں، ارے کوئی مردوا ہے۔ کسی نے کہا کہ اور حضور آپ بھی تو ماشاءاللہ مرد ہیں، تو بولے واللہ خوب یاد دلایا، لاٹھی لانا، پھر نہ معلوم وہ سانپ ان سے مرا یا نہیں۔ مگر آپ ایسے مرد تھے کہ دوسرے کے یاد دلانے سے اپنا مرد ہونا معلوم ہوا۔ غرض ایک جانور کے ذبح کرنے کا حکم ہوا، جو یا گائے تھی یا بیل تھا۔ اب میں اس کی تذکیر و تانیث کی کہاں تک رعایت کروں؟ جیسے ایک بنیے نے رعایت کی تھی کہ ایک ہجڑے نے بنیے کی دکان سے مرمرے اٹھا کر کھانا شروع کیے، ایک ہجڑے نے بنیے کی دکان سے مرمرے اٹھا کر کھانا شروع کیے، تو اب وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے تمام مرمرے کھا گیا یا کھا گئی؟ کھا گیا کھا گئی۔ میاں کے ایسی دھول ماروں گا کہ بی بی کی پگڑی وہاں جا گرے گی۔ تو ظالم نے اپنے کلام میں ہجڑے کی دونوں صفات کی رعایت کی، مرد ہونے کی بھی اور عورت ہونے کی بھی۔ اس کو میاں کہا اور کبھی بی بی، تو میں کہاں تک اس کی رعایت کروں کہ کبھی مذکر کا صیغہ استعمال کروں، کبھی مؤنث کا، کہ وہ گائے تھی یا بیل تھا؟ بس میں تو سیدھا بقرہ کہوں گا، مگر اس سے عربی کا بقرہ مراد ہوگا، اردو کا نہیں۔ شاید آپ کہیں کہ اردو کا بقرہ کیسا، تو سنیے۔ ایک بیرسٹر صاحب نے میرٹھ کے ایک مقدمے میں جو قربانی گاؤں کے متعلق تھی، ہندوؤں کی طرف سے دعویٰ کیا تھا کہ حضور مسلمانوں کے مذہب میں تو بکرے ہی کی قربانی ہے، گائے کی قربانی تو ہے نہیں، بقرہ۔
گائے تو محض ہندوؤں کے جلانے کو ذبح کرتے ہیں، اور دلیل یہ بیان کی ہے، دیکھ لیجئے کہ جب عید میں قربانی ہوتی ہے تو اس کا نام بقر عید ہے، بکرے کی عید۔ اس احمق نے یہ سمجھا کہ بقر بکرے کی عربی ہے، کاف کو قاف بنا کر بقر کر لیا، یا اردو والے نے قاف کو کاف بنا کر بکرا بنا لیا۔ تو مسلمانوں کے وکیل نے کہا کہ حضور بس اسی پر فیصلہ ہے، عربی لغت منگا کر دیکھ لیا جائے کہ بقر کے معنی گائے کے ہیں یا بکرے کے۔ تو ایسے عقلاء کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ بقرہ عربی کا مراد ہوگا، اردو کا نہیں۔ تو جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر قصہ عرض کیا، انہوں نے جناب باری تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے حکم ہوا کہ ایک بقرہ ذبح کرو، اور یہ نہیں بتلایا کہ بقرہ ذبح کرنے سے کیا ہوگا، قاتل کا پتہ اس سے کیوں کر معلوم ہوگا؟ کیونکہ آقا کو کچھ ضرورت نہیں پوری بات بیان کرنے کی اور اپنے احکام کی علت و حکمت اور غایت بتلانے کی، مگر غلام کا ادب یہ ہے کہ چوں چرا کیے نہ کرے، جو حکم ہو فوراً بجا لائے، اور جتنی بات کہی جائے اس کی تعمیل جلدی کر دے، چاہے اس کا فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ مگر بنی اسرائیل نے ایسا نہ کیا، کہ وہ چوں چرا میں پڑ گئے، حکم سنتے ہی نبی پر اعتراض کر دیا۔ کیا اعتراض کیا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مسخرہ پن کرتے ہیں؟ منشا بنی اسرائیل کی اس غلطی کا یہ ہوا کہ وہ تو قاتل کو دریافت کرنے آئے تھے، اور یہاں حکم ہوا ذبح بقرہ کا۔ تو وہ سوچنے لگے کہ سوال و جواب میں جوڑ کیا ہوا، اس میں ہمیں قاتل کا پتہ پوچھنا تھا، اور اس کا جواب یہ تھا کہ نام بتلا دیتے، فلاں ہے یا فلاں ہے۔ یہ بے جوڑ حکم کیسا کہ بقرہ ذبح کرو؟ یہ تو وہی ہوا کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، مگر انہوں نے اپنے اور خداوند تعالی کے تعلق پر نظر نہ کی، وہ تو غلام تھے، ان کو جوڑ بے جوڑ سے کیا لینا تھا، جو حکم ہوا تھا فوراً تعمیل کر دیتے۔ دیکھیے، اگر آپ اپنے نوکر کو حکم دیں کہ حکیم صاحب سے فلاں مرض کے لیے نسخہ لکھوا لاؤ، اور وہ نسخہ لکھوا لائے جس میں شربت بنفشا اور شیرہ بادام لکھا ہو، اور آقا نسخہ دیکھ کر نوکر سے کہے کہ بازار سے ایک آنے کے کوئلے لے آؤ، اور وہ نوکر سوچنے لگے کہ نسخے میں تو کوئلہ کہیں نہ لکھا تھا، یہ نسخے کو کیا سمجھ گئے؟ مگر وہ خاموش ہو کر چلا گیا اور کوئلے لے آیا۔ پھر آقا نے انگیٹھی اور دیگچی کہا کہ دیگچی لاؤ، اس پر اسے اور حیرت ہوئی کہ نسخے میں ان چیزوں کا تو ذکر نہ تھا، مگر اس نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد آقا نے بنفشہ پانی میں ڈال کر انگیٹھی پر رکھا، اور کوئلے دہکا کر اسے جوش دیا، پھر چھان کر شکر میں قوام کیا، پھر ٹھنڈا کر کے بوتل میں بھرا۔ تو اب نوکر کی آنکھیں کھلی، اور وہ سمجھا کہ نسخے میں جو شربت لکھا تھا اسی کے تیار کرنے کے لیے یہ سب سامان کیا گیا تھا۔ تو اس نوکر نے شربت تو دیکھا تھا، مگر یہ خبر نہ تھی کہ اس طرح تیار ہوتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بس شہد کی بوتل کی طرح یہ بھی بنا بنایا آتا ہوگا، اس لیے اس کو کوئلوں اور دیگچی کے منگانے سے حیرت ہوئی، مگر اخیر میں یہ بات دیکھ کر اپنی خاموشی پر شکر کرتا ہوگا کہ اچھا ہوا میں نے آقا سے کاوش نہ کی، ورنہ اس وقت مجھے بہت شرمندہ ہونا پڑتا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو سمجھنا چاہیے تھا کہ حق تعالی حکیم ہے، ان کے احکام میں کچھ حکمت ہوگی، ہم نہ سمجھے تو کیا ہے، مگر انہوں نے اپنی عقل سے چون و چرا کو دخل دیا، یہ خلاف عقل ہے، خوب سمجھ لو۔ اول تو انہوں نے ذبح بقرہ کے حکم کو معاذ اللہ اس پر محمول کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے دل لگی کرتے ہیں، یہ نبی کا ادب تھا، بھلا نبی ان سے مسخرہ پن کیوں کرنے لگے تھے؟ اور اگر مزاح کرتے بھی تو اس کے لیے وقت و موقع ہوتا ہے، یہ کیا موقع تھا مزاح کا کہ لوگ تو ایک مقدمہ فیصل کرانے آئیں اور نبی ان سے دل لگی کرے، اور پھر دل لگی بھی اس عنوان سے۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي. آمين.